کافروں کا یہ خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے جب پہاڑ کے پیچھے چلے گئے میدان سے نکل کے، تو ابو سفیان نے آواز لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ محمد ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دو، خاموشی کا اشارہ کیا صحابہ کرام، تو جب جواب نہ گیا تو مشرکین نے بہت خوشی کے نعرے لگائے کہ حضور شہید ہو گئے۔ پھر کہا ابو بکر ہیں، تو حضور نے پھر بھی منع فرمایا کہ جواب نہ دو، تو انہوں نے پھر جواب نہیں دیا، تو انہوں نے اور بھی خوشی سے نعرے لگائے کہ حضور بھی گئے اور نائب بھی گئے۔ پھر حضرت عمر کا نام لیا تو بہت ہی زیادہ ان کو خوشی ہونے کا امکان تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اب ان کو جواب دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں بھی ہوں اور ابو بکر بھی ہیں اور حضور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن جن سے تمہیں تکلیف ہے سب کو زندہ رکھا، یوں فرمایا۔ تو پھر ان کے نعرے تھم گئے مشرکین کے، پھر جاتے جاتے یہی کہا کہ آئندہ سال بدر کے میدان میں اسی دن ہم لڑائی پر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا چیلنج قبول کرو، وہ بھی قبول کر لیا گیا، وہ چلے گئے۔ پھر مسلمانوں نے اپنے زخمیوں کو سنبھالا، مرہم پٹی ہوئی، سارے معاملات ہوئے، اسی اثنا میں، اسی میدان میں ہی تھے، اسی زخمی حالت میں، کہ کئی گھنٹوں کے بعد اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان پھر واپس آ رہے ہیں، اور راستے میں ان کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ مسلمان زخمی حالت میں ہم نے وہاں چھوڑے تھے، ہم پھر اگر حملہ کر دیں تو جو مقصد ابھی پورا ہونا رہ گیا اب پورا ہو جائے گا، ہم جا کر ان کو زخمی حالت میں مار دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے پیچھا کرنے کی نیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر آئی تو حضور نے فرمایا کہ ہم پیچھا کریں گے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا، تو چونکہ اکثر لوگ زخمی تھے تو صرف 70 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور یہ شدید زخمی تھے، ان میں سے کئیوں کے اعضاء کٹے ہوئے تھے، کئی لوگ زمین پر گھسٹ گھسٹ کر جا رہے تھے، کئیوں نے اس طرح کیا کہ ایک صحابی نے دوسرے کو کندھے پر اٹھایا ہوا لیکن دشمنوں کے پیچھے چلے، تو ابو سفیان پر روب پڑا، وہ بھاگ گئے۔ یہ غزوہ حمراء الاسد کہلاتا ہے، جو اس کے فوراً بعد اسی دن پیش آیا تھا۔ یہ دونوں الگ الگ غزوات کے طور پر مغازی کی کتابوں میں مذکور ہیں، آیات میں بھی دونوں کا الگ الگ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کرام کی خاص تعریف فرمائی اور مسلمانوں کو یہ طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا کہ زخمی حالت میں بھی دشمن کا پیچھا کرنے کی بات آئی تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اسی حالت میں وہ چل پڑے۔ بہرحال یہ غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد دونوں اس طرح اختتام کو پہنچے تو مسلمان واپس آ گئے۔ اب یہ ہوا کہ جن مسلمانوں نے ٹیلا چھوڑا تھا اور ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا بالکل، اور شرم کی وجہ سے نہ حضور کے سامنے آتے نہ دوسرے مسلمانوں سے ملتے کہ کیا منہ دکھائیں کہ ہماری غلطی کی وجہ سے یہ سارے لوگ زخمی ہوئے اور میدان میں جیتی ہوئی جنگ بالکل اس کا پانچا پلٹ گیا، تو اپنے آپ کو مجرم قرار دے کر گھروں میں بیٹھ کے اور روتے رہتے تھے۔ دوسرے وہ صحابہ کرام جو میدان چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے، ان پر بھی یہی حالت طاری ہوئی کہ ہم سے میدان جہاد سے بھاگنے کا گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارا یہ گناہ معاف کریں گے یا نہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا۔ اور تیسرے وہ صحابہ کرام جنہوں نے ضد کی تھی کہ باہر نکل کے لڑنا چاہیے، انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ سب کچھ ہماری ضد کی وجہ سے، تو ان پر بھی یہی کیفیت۔ تو صحابہ کرام کا آپس میں میل جول بھی بہت کم ہو گیا، مسجد میں آنا، ایک دوسرے کے حال احوال لینا، اور جو ایک محبت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا، غمخواری کا ماحول تھا مدینہ منورہ میں، وہ سارا ایک دم ختم ہو گیا۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت مبارک پر بھی جو ہے وہ ناراضگی کا اثر تھا کہ بات نہیں مانی گئی، اور اس طرح ایک جیتی جتائی جنگ، اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ پھر وہ آگے جو مناظر ہوئے، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی شہادت، اور پھر ان کی لاشوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس کی وجہ سے حضور بہت زیادہ غمگین تھے، بہت زیادہ، حتیٰ کہ کفار کے لیے بد دعا کرنے کا بھی ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، وہ بھی آیات آ جائیں گی اس میں۔ اس طرح یہ پورا کا پورا ماحول، اور حضور نے قسم کھا لی کہ آئندہ صحابہ کرام سے کسی معاملے میں مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ تو وہ بھی جو ایک ماحول تھا کہ ہر کام کے لیے مشاورت ہونا اور اس کی وجہ سے ایک محبت کا نظام بنا ہوا تھا، وہ بھی سارا ختم ہو گیا۔ یہ عمومی ماحول جو ہے ایک دوسرے سے بالکل کٹاؤ کا ہو گیا، جو محبت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا ماحول تھا وہ مدینہ منورہ سے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو باری باری تنبیہ فرمائی۔ ایک تو جس کی جو غلطی ہوئی تھی اس کی معافی کا اعلان ہوا، وہ آیات مستقل اتری، آگے جو ترتیب کے ساتھ آیات، ایک ایک کو الگ الگ جس سے جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ غلطی جتلا کر اسے معاف کر دیا، اور کہا کہ بس اس کے اثرات سے نکلو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، اور جو اجتماعیت تھی، جو قوت تھی اصل مسلمانوں کی، اسے بحال کیا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، انہیں کہا کہ مسلمانوں پر جو ناراضگی ہے معاف کریں اور ان کے ساتھ وہی محبت، نرمی اور مشاورت والا معاملہ بحال کریں۔ اسی طرح سارے مسلمانوں کو تنبیہ کر کر کے اللہ تعالیٰ نے گھروں سے نکالا اور جوڑا، تو پھر وہی ماحول دوبارہ زندہ ہو گیا، اور شکست کے اثرات پہ جو طاری تھے بالکل وہ مسلمانوں سے ختم کیے، اور ان کو طریقہ بتایا کہ دوبارہ جہاد کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شکست کی حکمتیں بتائیں تاکہ اس شکست کا غم مسلمانوں کے دلوں سے دھلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کن بڑی بڑی حکمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ان حکمتوں کو دیکھ کر مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں اور ان کے دلوں سے اس چیز کا غم دھل جائے، تو گویا باقی سارا یہ معاملہ اسی طرح ہوا۔ منافقین اس شکست کے بعد بہت متحرک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی مسلمانوں پر ایسے حالات آئیں گے، یہ نفاق زدہ لوگ اسی طرح متحرک ہوں گے۔ انہوں نے ایک ایک مسلمان کو جا کر سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو، ہم تمہیں پہلے بھی کہتے تھے کہ کافروں کی طاقت بہت بڑی ہے، تم نہیں لڑ سکتے، تم بس اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سنا سنا کے ہمیں کہ یہ فتح ہوگی اور یہ فرشتے آئیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا، تو تم نے دیکھ لیا تمہارے ساتھ میدان میں کیا ہوا۔ اب بھی تم کفار کے ساتھ صلح کر لو، اب بھی لڑائی سے دستبردار ہو جاؤ، اب بھی ان کے ساتھ معاملات کر لو تو ہم تمہارے معاملات طے کر دیتے۔ ایک تو یہ شرارت شروع کی۔ دوسرا یہ کہ جن کے گھروں سے لوگ شہید ہوئے تھے ان کو جا جا کر کہا کہ دیکھو تمہارے بچوں نے ہماری بات نہیں مانی، ضد کر رہے تھے کہ باہر جا کے لڑنا ہے، ہم سمجھا رہے تھے کہ یہیں لڑو، اگر یہ لوگ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے وہاں۔ جو ایک عام بات ہے، آج بھی شہداء کے گھروں میں کئی بزرگ جا کر اسی طرح ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے اگر نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ وہی الفاظ، وہی کہ وہی چیزیں، بغیر سوچے سمجھے کہ منافقانہ کلام تھا، اللہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ آج بھی کتنے مسلمان شہداء کے گھروں میں جا کر یہی بات کہتے ہیں۔ تو کردار تو زندہ رہنے تو یہ چلتا رہتا ہے سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو منہ توڑ جوابات دیے، اور ان کی ان ساری جو شرارتیں وہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر تم نے ان کی بات مانی، ایمان سے بھی جاؤ گے، جہاد سے بھی جاؤ گے، اللہ کے دین کے غلبے سے جاؤ گے، اس لیے ان کی بات نہ مانو، اپنے اسی راستے پر رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جڑو، جو اطاعت میں کمی ہوئی اس سے توبہ استغفار کرو، آئندہ اطاعت والا معاملہ کرو، اور میدان جہاد میں اگر فتح چاہیے تو بدر والی یہاں پر پھر بدر کو علامت بنائے کہ دیکھو بدر میں تم احد سے کم تھے، احد میں تعداد بھی مناسب تھی، 100 مسلمان تھے، اچھی تعداد ہے، اور ساز و سامان بھی جو ضروری تھا وہ ساتھ لے کر گئے تھے، تیاری تھی، ایسا نہیں تھا کہ بالکل بغیر تیاری کے مسلمان وہاں جا کے لڑنے کھڑے ہوں۔ اور بدر میں معاملہ بالکل برعکس تھا، تعداد بھی بہت کم تھی، وسائل بھی بالکل نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تمہیں فتح دی اور یہاں فتح تمہارے ہاتھ سے گئی، تو اسباب سوچو، اور آئندہ اگر فتح چاہیے تو بدر والوں کی طرح کا جہاد کیا کرو، وہ فتح کا ضامن ہے۔ اگر یہ غلطی آئندہ بھی کرو گے جو آج کی تھی تو پھر جہاد کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یہ پورا نصاب مسلمانوں کے سامنے، تو غزوہ بدر فتح کا نصاب ہے کہ فتح کس طرح ملتی ہے اور فتح کے بعد مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور غزوہ احد شکست کا نصاب ہے کہ شکست آتی کیوں ہے، وہ اسباب بھی، اور شکست کے بعد پھر مسلمانوں کو اس کے اثرات سے کیسے نکلنا چاہیے۔ اس لیے بدر بھی حجت ہے اور احد بھی حجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ دین پر یہ جنگ میں فتح اور شکست کے ایام آتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حق دین ہو ہمیشہ جنگ میں وہی غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکست کے ایام بھی آئیں گے، تو آئندہ بھی جب شکست آئے تو یہی دو باتیں سوچو، شکست کیوں آئی، ان اسباب کو دور کرو، اور شکست کے بعد اس کے اثرات سے کیسے نکلا جائے اس طریقہ کار کو اور اس نصاب کو اختیار کرو۔ یہ بس پورا واقعہ غزوہ احد کا، اور یہ اس کے معارف، اور اب آیات میں جہاں جہاں یہ واقعات آتے جائیں گے ان کا تذکرہ۔